Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saqib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجودہ حالات کے پیش نظر ایک سوال جو بہت زیادہ ابھر کے آتا ہے کہ آخر یہ انجینئر محمد علی مرزا کون ہے. وہ لوگ جو اس سے زیادہ واقف نہیں ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، اور وہ جو اس سے واقف ہیں اور اس کے چاہنے والے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر علماء کو اس سے مسئلہ کیا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے مخالفین ہیں وہ جواب دیتے ہیں. تو بہرحال ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ آخر محمد علی مرزا، یہ انجینئر محمد علی مرزا یہ کون ہے اور اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے. کوئی بھی مکتبہ فکر اٹھا کے دیکھ لیں، جس کے علماء ہوں گے ان کی رائے ہی اصل رائے دین کے معاملے میں سمجھی جائے گی. اسی طرح جیسے کہ دنیاوی علوم میں آپ ایکسپرٹس کو اپروچ کرتے ہیں، تو اسی طرح دینی علوم میں جو دینی علوم کے ایکسپرٹس ہیں انہیں اپروچ کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے اندر ایک وزن رکھتے ہیں، ان کی بات ایک وزن رکھتی ہے. بہرحال انجینئر محمد علی مرزا جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور علماء کی نظر میں یہ ایک گمراہ کن شخص ہے. اس شخص نے بریلوی گھرانے میں آنکھیں کھولی اور پھر بریلوی سے دیوبندی ہو گیا، دیوبندی سے اہل حدیث ہوا، اور پھر اہل تشیع سے متاثر ہو کر انہیں اہل حق تسلیم کرنے لگا، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ سے غلط استدلال کر کے اہل تشیع کی نمازوں کو اہل سنہ کی کتابوں سے ثابت کرنے کی اس نے ایک ناکام کوشش کی ہے، جس کا علماء کرام نے اس کا مذاق بھی اڑایا ہے ان اے وے، اور اس کو صحیح فہم بھی عطا کی ہے کہ تم ہر جگہ اپنی عقل نہ لڑایا کرو. یہاں تک کہ قادیانیوں کو بھی یہ کہہ بیٹھا کہ اگر تم ہمیں کافر نہ کہو تو ہم بھی تمہیں کافر نہیں کہیں گے. استغفر اللہ العظیم. یعنی اتنا آگے یہ بندہ بڑھ چکا ہے. اچھا، محمد علی مرزا یہ یوٹیوب کے ذریعے خاص کر کے ایشیا کے ان پڑھ لوگوں میں جنہیں دینی تعلیم نہیں ہے یا دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہے، اور عصری تعلیم سے فارغ ہوئے ہوئے لوگ ہیں، عصری تعلیم گاہوں سے سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، یا علماء سے متنفر لوگ ہیں، یا پھر ان کا تعلق اسی مائنڈ سیٹ سے جس مائنڈ سیٹ کی طرف یہ جا رہا ہے، یا اس نے ان کا مائنڈ سیٹ یہ کر دیا ہے. بہرحال تو یہ لوگ اس کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، یہ ان کے ذہنوں سے کھیل رہا ہے. یوٹیوب پر اس کے نام سے بہت سارے چینل ہیں، اور کئی چینل جو ہیں اس کی ویڈیوز چڑھاتے ہیں تاکہ ویوز حاصل کریں. اچھا، علی مرزا اکثر دھوکے اور فریب کی زبان استعمال کرتا ہے. علماء کرام کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا ایک بازاری انداز بھی دیکھنے میں آتا ہے، جو بھی ریسنٹلی اس نے استعمال کیا ہے اپنی اس 2-2.5 گھنٹے کی تقریر میں، جب یہ ملاقات سے بھاگ گیا. مفتی طارق مسعود کراچی سے آئے تھے اور مرزا بھگوڑے ہو گئے، اور بھگوڑے ہونے کے بعد 1 ہفتے کے بعد یہ منظر عام پر آئے، اور ان کی کرامت جو تھی کہ یہ جہلم میں رہتے ہوئے غائب ہو گئے تھے. تو اس کے بعد جب منظر عام پر آئے تو انہوں نے آ کر جو زبان استعمال کی ہے، ایک جگہ اپنے بیان میں حافظہ اللہ بھی کہتے ہیں، اور آگے اسی میں تو تڑاخ بھی کرتے ہیں، اور تم بھی کہتے ہیں، اور تو بھی کہتے ہیں، اور تم تینوں ملاؤں کو، یا ایسی عجیب سی اس نے زبان استعمال کی ہے علماء کے لیے. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ جب یہ اس جتنا بھی یہ ڈرامہ کر لے، کہیں نہ کہیں اس کا اصل روپ سامنے آ ہی جاتا ہے. تو بہرحال یہی ہے کہ یہ بازاری انداز اس کے پاس ملتا ہے. قرآن پاک کی تفسیر میں بھی یہ روایات اور اصول تفسیر سے ہٹ کر اپنا دماغ استعمال کرتا ہے. اسی طرح اپنی سمجھ کے مطابق احادیث کی تشریح بھی پیش کرتا ہے. تو اب اس کی فہم کا تو عالم یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اسے نہ صرف آتی ہے، نہ نحو آتی ہے، نہ اس کو عربی عبارات کا پتہ ہے، نہ اس کو تو اعراب کے بغیر قرآن اور حدیث بھی پڑھنی نہیں آتی. اس کو تو زبر زیر کے فرق سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو نہیں معلوم. یہ بولتا تو ہے، اور جہاں تک اس نے بڑے بڑے علماء اور فقہا اور قراء کے اوپر کلام کیا ہے، اس کی اپنی جو اس معاملے کے اندر معلومات ہیں، اس کے لیے بہت ساری ویڈیوز علماء بنا چکے ہیں کہ کس طرح قرآن پاک میں بڑی بڑی غلطیاں انہوں نے کی انہی دروس میں جہاں پر یہ علماء کا مذاق اڑا رہے تھے، یا اس کے بعد کے آنے والے دروس میں. تو اینی وے، ہر مکتبہ
مکتبہ فکر کے علماء نے علی مرزا نامی اس فتنے سے برات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی دیوبندی کو لے لیں، بریلوی کو لے لیں، اہل حدیث ادارے کو لے لیں، ان کا کہ اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں پاکستان کے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہی بھیس میں چھپا ہوا ایک رافضی ہے، یعنی کہ لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہے اہل سنت کا، اور اصل میں یہ رفض کرتا ہے یا شاید قادیانیوں کا ایجنٹ ہے۔ علی مرزا کا فرقہ کیا ہے؟ بیسکلی یہ فرقہ واریت کے خلاف تو کہتا ہے کہ میں آواز بلند کرتا ہوں، لیکن یہ خود ایک گمراہ فرقہ بن گیا ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں جو ابھی بھی اس کی گمراہیوں کے باوجود اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو گویا وہ اس کے اندھے بھکت ہیں کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کبھی خود سے نہ کبھی تفسیریں پڑھی ہیں، نہ انہوں نے خود سے کبھی احادیث کی شرح پڑھی ہے، اور جب اس نے علماء کرام سے ہی متنفر کر دیا ہے تو کیسے وہ شرح پڑھیں گے؟ اور اگر وہ ان پڑھ اور جاہل ہوں تو پھر تو بالکل ہی کام سے گئے، اور اگر انہوں نے کبھی دینی علم حاصل ہی نہیں کیا تو ایسے لوگ بھی پھر کتابیں نہیں پڑھتے، انہیں اوور سمپلیفائڈ ریلیجن چاہیے ہوتا ہے، ان کو اپنی مرضی کا ریلیجن چاہیے ہوتا ہے، یہ فتویٰ شاپنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس کا فرقہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں موجودہ تمام فرقوں سے بری ہوں اور میرا فرقہ صرف علمی کتابی ہے، جو کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ علم اور کتاب ان دونوں سے اس شخص کا کوئی دور دور کا لینا دینا بھی نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے اس کو عالم سمجھتے ہیں، میں اس پر ایک الگ سے درس بناؤں گا کیونکہ آج کا درس پھر بہت لمبا ہو جائے گا، اس پہ الگ سے درس بنائیں گے کہ انجینئر مرزا عالم ہے کہ نہیں ہے، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھو نا، عالم کی ڈیفینیشن آپ علماء سے پوچھیں گے، جس طرح سائنٹسٹ کی ڈیفینیشن آپ سائنٹسٹ سے پوچھیں گے، آپ فزسسٹ کی ڈیفینیشن فزسسٹ سے پوچھیں گے، اسی طرح عالم کی ڈیفینیشن علماء سے پوچھیں گے، اور بازار میں چلتے ہوئے لوگوں سے علماء کی ڈیفینیشن نہیں پوچھی جائے گی۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، جس کی فالوورنگ زیادہ ہو گئی ہے اس کو لوگ علماء بنا لیتے ہیں، خود ہی بنا لیتے ہیں، اور بات کرو تو کہتے ہیں اس کو یہ معلوم ہے، اس کو وہ معلوم ہے۔ بھی یہ معلوم ہے وہ معلوم ہے سے علماء نہیں بن جاتے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ جو علی مرزا ہے اس کا آپ سمجھ لیں کہ دماغی تضاد تو یہ ہے کہ وہ ایک طرف تمام فرقوں کے ماننے والوں کو کہتا ہے سب مسلمان ہیں، چاہے کوئی ہو سب مسلمان ہیں، اور رافضی بھی مسلمان ہیں اور یہ غالی بھی مسلمان ہیں، اور بس وہ ایک دو اور فرقے ہیں جو بالکل ایکسٹریم پہ ہیں نا، ان کو کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، باقی سب مسلمان ہیں۔ اور ایک طرف تو یہ بات کرتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے سارے کے سارے گمراہ بھی ہیں، سارے کے سارے گمراہ بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام میں فرقہ بنا لیے ہیں، اور فرقے جو ہے وہ قرآن نے منع کیے ہیں، اور حضور نے فرمایا ہے کہ سوائے ایک فرقے کے جس پر میں اور میرے صحابہ ان کے علاوہ سارے جہنمی ہیں۔ اور علی مرزا صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنا فرقہ بنایا نا علمی کتابی، بس وہی ایک صحیح فرقہ ہے۔ تو جب آپ کی ذہن کے مطابق صرف آپ کا فرقہ صحیح ہے تو پھر باقی فرقے کیا ہوئے؟ جہنمی۔ آپ کی فہم کی بات کر رہا ہوں میں، ہماری فہم نہیں ہے یہ۔ تو اب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہیں، دوسری طرف ان کی ہی اپنی ڈیفینیشن کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے ان کے کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جس کو ان کے ماننے والے بہت زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور بات بات کے اوپر جو ہے وہ دوسروں پر انڈائریکٹلی کفر اور شرک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس بات کو بغیر سمجھے ہوئے کہ اگر تو کفر اور شرک جس پر کہا جا رہا ہے اس پر نہیں ہے تو پھر واپس لوٹ کر ان پر آ جائے گا۔ لیکن آف کورس ان تمام ٹیکنیکلٹیز کو سمجھنے کے لیے علم اور عقل دونوں درکار ہوتی ہے، جس سے یہ لوگ اکثر آری نظر آتے ہیں۔ بہرحال علی مرزا اور اس جیسے تمام بے پیندے کے جو لوٹے ہوتے ہیں، ان لوٹوں کا حال یہ ہے کہ وہ خود سے دو چار کتابیں پڑھ کر کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس قسم کے لوگ سب سے پہلے فرقوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ درپردہ دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ علی الاعلان وہ مذہب اور دین کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لہٰذا وہ فرقہ پرستی کو اپنی گمراہ کن بندوق چلانے کے لیے نشانہ بنا لیتے ہیں، اور فرقہ پرستی کی مذمت کرتے ہوئے ہر فرقے کو اپنی تلخ نوائی اور بے جا الزامات کا نشانہ بنا کر پہلے اپنے سامعین کو فرقہ بیزار کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انہیں دین بیزار بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ لفظ فرقہ تو اردو والا بولتے ہیں،
لیکن اس کے اوپر مطلب عربی والا لگاتے ہیں اور دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت کو انکلوڈ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں جو لفظ فرقہ ہے اس کا معنی ہی کچھ اور ہے۔ اردو میں جو فرقہ استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کا معنی کچھ اور ہے، لیکن انہیں اتنی بھی فہم نہیں ہے کہ اردو والے لفظ فرقہ اور قرآن میں استعمال ہونے والے لفظ فرقہ میں فرق کر سکیں، اور کہتے ہیں جی سارے لوگ یہی مستعمل کرتے ہیں، تو بھئی وہ اردو زبان میں مستعمل ہے۔ ایسے بہت سارے عربی کے الفاظ ہیں جو اردو میں صرف ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں وہی لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے، اور علم اور مرزا صاحب یہ تو دو الگ الگ راستے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ جب کوئی ایسا آدمی جو خود ہی پڑھ کر خود ہی علامہ بن جائے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھے اور ایسی اڑان اڑنے لگے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو آپ مرزا کا دیکھتے ہیں۔ انجینئر مرزا شیعت سے اتنا متاثر ہے کہ جنت کی بشارت پانے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی زبان درازی کرنے لگا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی زبان درازی کر چکا ہے، اور کہتا ہے جی سلپ آف دا ٹنگ۔ یہ سلپ آف دا ٹنگ آپ کی بڑی ہی دانستہ سلپ آف دا ٹنگ تھی۔ آپ بیسکلی واٹر ٹیسٹنگ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے، اگر رد عمل سخت آئے گا تو سلپ آف دا ٹنگ کر لوں گا، اور رد عمل سخت نہیں آئے گا تو پھر دیگر صحابہ پہ بھی چڑھائی کر دوں گا، اور جب پھنس جاؤں گا تو اہل بیت کا کارڈ استعمال کروں گا۔ بہرحال اب ایسے شخص کو جو گمراہ بھی ہو، گستاخ بھی ہو، اور عیار بھی ہو، اور شاطر بھی ہو، اس کو آپ کیا نام دیں گے وہ آپ ڈیسائیڈ کریں۔ تو بہرحال سیاح کی احادیث تک کی یہ غلط تشریح کر کے عوام کو صحابہ کرام کے تعلق سے بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے تشریحات کے جواب میں کوئی 80 کے قریب دروس صحیح تشریحات کے ساتھ بخاری اور مسلم شریف اور دیگر اور کتب حدیث کی شرح آپ کے سامنے اس چینل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پہلے ہی رکھ چکا ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ اس کے ماننے والے چونکہ علماء کو نہیں مانتے، اس لیے جو چوٹی کی تشریحات ہیں، شروحات بخاری ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے۔ عجیب لوگ ہیں، یعنی جاہل اب ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس سے علم لینا ہے اور کس سے علم نہیں لینا۔ اچھا، عربی زبان اور اس کے پیچ و خم سے ناواقف، اردو ترجموں سے دین کو سمجھنے والا علی مرزا خود ایک عجیب ڈاماڈولی کا شکار ہے۔ اسے یہی نہیں پتہ کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ جمہور علماء میں متقدمین بھی شامل ہیں، متاخرین بھی شامل ہیں، یعنی کہ پہلے کے زمانے کے لوگ بھی شامل ہیں، بعد کے زمانے کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کی ایک فہم ہے، ان کی ایک اس مسئلے میں رائے ہے، لیکن یہ بندہ ہر کسی کی رائے کو رد کر کے ہر جگہ اپنی انجینئرنگ اپلائی کرنے لگتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے سمجھتا ہے کہ بس وہی صحیح ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ یہ جس فرقہ پرستی کے خلاف بول کر اپنی گمراہی کی روٹی سیکنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، حقیقت میں یہ خود ایک نئے فرقے کی داغ بیل رکھ رہا ہے، اور لوگوں کے دماغوں میں اس نے اتنے گھٹیا اور غلیظ اور گندے خیالات منتقل کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جو فالوورز ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، اللہ عز و جل رزاق ہے، اللہ عز و جل ہر چیز کا مہیا کرنے والا ہے۔ یہ مرزا جو ہے یہ اس قسم کی جو گھٹیا باتیں کرتا ہے، ہم نے چندے بند کر دیے کیا، ہم نے روٹی روک لی کیا، ان کی روٹی اس سے لگی ہوئی ہے، اس سے زیادہ گھٹیا گری ہوئی بات کوئی کیا کر سکتا ہے۔ تو بیسکلی آدمی گرا ہوا آدمی ہے، گھٹیا قسم کا آدمی ہے، گھٹیا قسم کی بات کرتا ہے۔ اس کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ سب کو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم چاہو بھی تو کسی سے کچھ نہیں روک سکتے، اور تم لاکھ کوشش کر کے بھی کسی تک کوئی چیز پہنچا نہیں سکتے۔ تو بہرحال فرقوں کو نہ ماننے کی جو تفہیم اس جیسے بد دماغوں نے سمجھی ہے، وہی ان کی سب سے بڑی ناسمجھی ہے۔ علی صاحب اور ان کے ماننے والوں کو اردو اور عربی کے لفظ فرقہ، اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی کسی اور درس میں سمجھائیں گے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔
وہ علی مرزا کو چاہیے کہ کسی صحیح العلم، صحیح العقیدہ عالم دین کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل کرے، ورنہ بعید نہیں کہ وہ اپنے ساتھ ہزاروں بھولے بھالے مسلمانوں کو، جنہوں نے دین میں جب نالج لینا شروع کی تو اس جیسے شخص کے ہتھے چڑھ گئے، کہیں انہیں بھی ایک گمراہی کی کھائی میں نہ گرا دے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے اپنے علماء پر اعتماد کریں، دلائل بھی طلب کریں، مسائل بھی معلوم کریں، لیکن خدا کے لیے علماء سے بدظن ہونے کی کوشش نہ کریں۔ جن علماء کو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، وہی آپ کے دین و ایمان کے حق میں زیادہ خیر خواہ ہیں۔ علی مرزا جیسے ایجنٹ قسم کے لوگوں کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ امت کو علماء سے بدظن کر دیا جائے۔ جب علماء سے بدظن کر دیا جائے گا تو وہ پھر ان جہلاء کے پاس علم دین سیکھنے پہنچیں گے، اور پھر یہ اپنی اٹکل پچو سے انہیں جو ان کو خبر ہوگی اتنا بتا دیں گے، اور جو خبر نہیں ہوگی اس کے لیے کچھ بنا لیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ بھی ایک نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ اس طرح کے لوگوں سے علم حاصل کریں گے اور سمجھیں گے کہ انہیں اللہ نے دین کی زیادہ فہم دی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے جہلاء سے محفوظ رکھے اور ان کے فتنوں سے سب کو بچائے۔ میں جانتا ہوں اس ویڈیو کے نیچے بہت زیادہ منفی کمنٹس بھی آئیں گے اور الٹی سیدھی باتیں بھی آئیں گی، اور یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح وہ گھمنڈی، فرعونیت کا شکار اور غرور و تکبر کا شکار ہے، اور گمراہ ہے، اور ضالہ میں سے ہے، گم کردہ راہ ہے، ایسے لوگوں کے فالوورز بھی بدتمیز، بے تہذیب اور عجیب و غریب زبان استعمال کرنے والے ہی ہوتے ہیں، جس کو ہم پہلے بھی بہت دفعہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں، اور آپ بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ بات بھی تو تڑاق، گالم گلوچ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب استاد ہی ایسا ہے جسے اخلاق سے دور دور تک واسطہ نہیں، تو شاگردوں سے بھی ایسی ہی باتیں ایکسپیکٹ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہدایت پر استقامت دے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کن آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جہاں جہاں مسئلہ ہو وہاں علماء سے رجوع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri.